اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے مقدر اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، اور 16 اور 17 ربیع الاول کا مقدس دن بھی ہے۔ ان بابرکت دنوں کی بڑی فضیلت ہے، ان بابرکت راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، ان بابرکت گھڑیوں اور ساتوں کی بھی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان گھڑیوں کو بہت زیادہ انعامات اور فضیلتوں سے مستفید کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، جب اللہ رب العزت رحمتیں عطا کرتا ہے تو ہمیں سمیٹنی چاہیے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب کریم ہمیں رزق دیتا ہے، دولت عطا کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے، ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، جس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں، وہ چیز ہم جا کر خرید لیتے ہیں، وہ چیز ہم جا کر لے بھی لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں انہی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب کریم ہمیں دگنا عطا فرماتا ہے، اور بندہ جب اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر بن مانگے ہی عطا کرتا ہے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ربیع الاول کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں اس وظیفے کو ماہ ربیع الاول کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں 2 دن کر لیں، 2 دن بھی نہیں کر سکتے تو کسی ایک رات میں یہ وظیفہ کر لیں۔ انتہائی آسان یہ وظیفہ ہم سب کے مقدر اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ربیع الاول کے ہر دن میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی عنایتیں ہمیں ملتی ہیں، بس ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماہ ربیع الاول کے یہ بڑے خاص دن ہیں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن۔ آپ چاہیں اس وظیفے کو راتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گی اسے آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نوافل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس طریقہ کار سے شیئر کروں گی اسی طریقے سے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے آگے ہاتھوں کو پھیلا لینا ہے اور رحمت کا سوال کرنا ہے، نعمتوں برکتوں کا سوال کرنا ہے، اور پھر جب اللہ عطا کرے تو ہزاروں رحمتیں آپ نے سمیٹنی ہے اور شکر ادا کرتے جانا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رزق دیا، ہمیں دولت دی، ہماری حاجات کو پورا کیا، ہمیں اچھا لباس دیا، اچھا گھر دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا۔ ہر چیز پر آپ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے، عبادت الہی کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری دنیا میں بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہمیں لے کر دیں گے، اور آخرت میں تو بہت زیادہ انعامات ہوں گے، بہت زیادہ درجات ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ آپ نے نوافل کس طریقہ کار سے پڑھنے ہیں، کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، کس مقصد کے لیے پڑھنی ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا
کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن، اگر ان دونوں دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو پورا دن آپ کے پاس ہوگا۔ جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ انہی نوافلوں کو، اس عبادت کو، اس تسبیح کو رات کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز تہجد میں آپ یہ وظیفہ کریں گی تو سونے پہ سہاگا ہے۔ 2 رکعت نوافل آپ نے نماز حاجت کے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی نہیں آتی تو سورۃ اخلاص کو 15 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی آتی ہے وہ ضرور پڑھیں، جن کو نہیں آتی وہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص کو ہی 15 مرتبہ پڑھ لیں۔ رکوع سجود چلے جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب آپ دونوں رکعتیں ادا کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نوافل ادا کر لیں، کسی سے کوشش کریں کہ آپ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اور یاد رکھیں جب آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں پاک صاف لباس ہونا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہے، اس مقصد کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نوافلوں کو بھی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس تسبیح کو بھی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے تسبیح پڑھنی شروع کرنی ہے تو اول اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت و برکات ہے، اور میں بارہاز ویڈیو میں اس بات کا ذکر بھی کر چکی ہوں کہ درود ابراہیم کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس درود پاک کو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے خود پڑھا ہے، تو اس لیے آپ نے درود ابراہیم کو اول میں بھی 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ جب اول اور آخر میں برکات ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، اور جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جاتی ہے اور اس دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز ملتا ہے۔ اور دن یا راتیں ہوں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کی تو پھر تو کیا ہی بات ہے، جب جمعۃ المبارک کے دن کی برکات کو بھی ملا لیا جائے، جمعرات کے دن کی بھی فضیلت و برکات کو ملا لیا جائے، وظیفے کی طاقت بھی دگنی ہوگی، فائدے بھی آپ کو دگنے ہوں گے، اللہ کی غیبی مدد بھی حاصل ہوگی، آپ اللہ کے محبوب بندے بھی بن جائیں گے، اور دعائیں 10 سیکنڈ سے پہلے پوری ہوتی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں، عام دنوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، مشکلات آسان ہوں گی، مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی۔ یہ 2 نوافل اور 1 تسبیح ہم سب کے مقدر اور نصیب کو بدل کر رکھ دے گی، بشرط یہ کہ ہمارا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس یقین اور لگن کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کریں گے اتنا ہی جلدی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔